نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے آج ہم آیت کریمہ کتب علیکم الصیام کے اس پہلو پر غور کریں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں ہمارے روزوں کی تشبیہ ماقبل قوموں کے ساتھ دی ہے. تو اس سے پہلے کہ اس تشبیہ کی کیا مراد ہے، آئیے پہلے اس مضمون پر غور کریں کہ اسلامی علوم کے اندر ایک علم ہے علم البلاغہ، جس میں ایک مکمل مضمون ہے تشبیہ کا مضمون. اور اس تشبیہ کے مضمون میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تشبیہ جو دی جاتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، یہ کبھی کل میں ہوتی ہے کبھی جز میں ہوتی ہے، جسے تشبیہ البعض کہتے ہیں. تشبیہ بعض یہ ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ تم شیر جیسے ہو، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو شیر جیسی مونچھیں، شیر جیسے پنجے، شیر جیسے بال، شیر جیسی شکل و شباہت ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ شیر کی طرح بہادر ہو، یعنی ہم نے ایک جز میں اس کی تشبیہ دی. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ روزے تم پر اسی طرح سے فرض ہیں جس طرح سے پہلی قوموں پر فرض تھے. اس سے تشبیہ بعض مراد ہے، یعنی جس طرح سے روزہ جسمانی اور روحانی صحت اور ارتقاء کے لیے پہلی قوموں کے لیے تجویز کیے گئے تھے، اسی طرح سے یہ روزے آپ کے لیے بھی تجویز کیے جاتے ہیں. البتہ روزے کی کیفیات میں بالکل فرق ہے. پہلی قوموں کے اندر کبھی 3 دن کے روزے، کسی قوم کے اندر 15 دن کے روزے، کسی کے اندر 6 ہفتے کے روزے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کی ہر قوم کے اندر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کی کیفیات الگ الگ تھی. اسلام کے اندر جو روزے تجویز کیے گئے ہیں وہ ایک تو فرض روزے ہیں جو رمضان میں شروع ہوتے ہیں اور 30 دن کے روزے ہیں یا 29 دن کے روزے ہیں، اور سب پر فرض ہیں. ہر صحت مند اور ہر توانا انسان اور ہر مقیم کے لیے 30 روزوں کا رکھنا لازم کر دیا گیا. اس کے بعد دوسرے قسم کے روزے وہ ہیں کہ جو اسلام نے ہم پر تجویز کیے کہ جب تمہیں کوئی نظر خدا کے لیے رکھنی ہو تو تم اگر مال تمہارے پاس نہ ہو تو اللہ کے لیے روزے رکھ سکتے ہو. تو یہ واجبی روزے ہیں ہمارے اوپر. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے حج کے اندر قربانی نہ کر سکا، اس پر دم لازم ہوا، دم نہیں دیا تو 10 دن کے روزے رکھے، یہ بھی اس پر واجب ہے. فرض روزوں رمضان کے روزوں کے علاوہ یہ واجبی روزے ہیں. اسی طرح سے نفلی روزے 3 طرح کے ہیں، اور وہ ہیں کہ ہفتے کے اندر 2 دن کے روزے، سوموار اور جمعرات کے روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ یہ روزے رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح سے نفلی روزوں میں ماہوار روزے، جن میں 13، 14، 15 تاریخ جن کو ایام البیض کہا جاتا ہے، یہ روزے بھی ہمارے اوپر تجویز کیے گئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا باضابطہ اہتمام فرماتے تھے، جو ہماری روحانی اور جسمانی تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں. اسی طرح سے سال میں بھی نفلی روزوں کا تصور، ایک تو رمضان کے بعد 6 دن کے روزے جن کو شوال کے روزے کہا جاتا ہے، یا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے. تو یہ ہمارے پاس روزے کا تصور ہے، اور یہ روزہ ہم پر بالکل اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے جس طرح سے پہلے انسانی معاشروں کے لیے ضروری تھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم روزوں کی پابندی کریں اور فرض روزوں کے علاوہ واجبی اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.